رسول پاک کی دکھیاری امت پر عنایت کر، مریضوں غم زدوں آفت نصیبوں پر کرم مولا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ مدنی کلینک لیے ایک بار پھر حاضر ہے، اور آج جو ہمارا موضوع ہے وہ بہت ہی پیارا ہے۔ وہ یہ ہے کہ روزہ اور ہماری صحت۔ اور روزہ رکھنا یہ بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ یاد رکھیے، شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے گرمی کے حفاظت کے مدنی پھول کے صفحہ نمبر 5 پر تحریر فرماتے ہیں، جان بوجھ کر رمضان کا ایک روزہ بھی جس نے ترک کیا وہ سخت عذاب نار کا حقدار ہے۔ اور ایک اور حکایت آپ نقل فرماتے ہیں کہ میرے آقا اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ جلد 30 صفحہ نمبر 296 پر یہ حکایت بیان کرتے ہیں کہ راہ ہجرت میں انہیں یعنی صحابیہ رسول حضرت سیدتنا ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کو پیاس لگی۔ آسمان سے نورانی رسی میں ایک ڈول اترا، پی کر سیراب ہوئی، پھر کبھی پیاس نہ معلوم ہوئی، سخت گرمی میں روزے رکھتی اور پیاس نہ ہوتی۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، آج ہم یہاں پر جو موضوع لیے حاضر ہوئے ہیں، تو اس میں جو ہے انشاءاللہ عز و جل روزے اور اس کے جو طبی فوائد ہیں، اس کے لیے اس حوالے سے انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب سے سنیں گے۔ اور اس کے ویسے تو بے شمار فضائل ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ روزے کی جزا خود رب تبارک و تعالی ہے، تو جو اس کے دینی فوائد ہیں وہ تو ہے ہی ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آج ہم اپنے اس سلسلے میں ڈاکٹر صاحب سے انشاءاللہ عز و جل کچھ صحت کے حوالے سے اور روزے رکھنے سے کیا حاصل ہوتا ہے انشاءاللہ یہ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ رمضان المبارک یہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہوتا ہے، اور اس بابرکت مہینے کے اندر جتنے اچھے طریقے سے ہم اپنی صحت کا خیال رکھ سکتے ہیں روزہ رکھ کر، میرے خیال میں پورے سال میں اس کو کرنا بڑا مشکل کام ہوگا، کیونکہ رمضان المبارک میں جہاں ہمارے روح کی پاکیزگی ہوتی ہے، وہاں ہمارے جسم کے اندرونی اعضاء جو موجود ہوتے ہیں ان میں بھی ایک صفائی اور ان کی کارکردگی میں بہتری آ جاتی ہے۔ ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں جن کی اسٹڈی کی گئی ہیں، تحقیق کی گئی ہیں، اور تقریباً ہر اسٹڈی کا جو نچوڑ نکلا ہے اس میں الحمدللہ عز و جل روزے کی افادیت ہماری صحت کے اوپر بہت ہی بہترین قسم کی پائی گئی ہے۔ اسی طرح ایک 1994 میں ایک اسٹڈی ہوئی تھی، اس کے اندر روزہ اور صحت، رمضان اور صحت کے حوالے سے ڈسکشن ہوئی تھی، تو اس کے اندر بھی یہی بتایا گیا تھا کہ رمضان میں جو روزے ہوتے ہیں وہ ہمارے جسم کے تمام حصوں پہ افیکٹ کرتا ہے۔ کس انداز میں کرتا ہے انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کو بتاتے رہیں گے کہ روزے سے ہمارے جسم کے کون کون سے حصوں پر اثر
پڑتا ہے اور کیا کیا ہمیں ان سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ ہلکی پھلکی بیماریاں ہو جاتی ہیں، ان کو چھوٹی موٹی بیماریاں ہو جاتی ہیں تو تھوڑا سا روزہ رکھنے میں کوتاہیاں کرتے ہیں، جو کہ بہت غلط ہے۔ بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جن میں ایک عام تاثر پایا جاتا ہے کہ روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر ہم اسٹڈی کی طرف غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ روزہ رکھنے سے بہت ساری بیماریوں پہ کنٹرول حاصل کیا جا سکتا ہے، الحمدللہ عز و جل۔ تو اگر آپ ان کی طرف دھیان دیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی بھی بیماری ہو اس میں یقیناً فائدہ ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ مثال کے طور پہ ایک بہت عام بڑی کامن سی بیماری آج کل ہے سلمان بھائی، جس کو عرف عام میں شوگر کی بیماری یا ذیابیطس کہتے ہیں۔ ان میں عموماً دیکھا گیا ہے کہ جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں وہ روزہ رکھنے سے پرہیز کرتے ہیں۔ اب جیسے ڈاکٹر صاحب آپ نے ابھی مدنی پھول دیے ہیں روزے کے حوالے سے، ابھی آپ نے ذکر کیا ڈائبٹیز کا، جب پیشنٹ فاسٹنگ اسٹیٹ کے اندر آتا ہے یعنی جب روزے کی کیفیت کے اندر ہوتا ہے تو باڈی کے اندر میٹابولزم کے اندر بہت ساری تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں۔ بالکل، اس میں سے ایک تبدیلی جو بہت پرومیننٹ ہوتی ہے اس میں انسولین کا لیول نا کم ہو چکا ہوتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اور اس کی وجہ سے جو ہوتا ہے وہ جو پیشنٹ جو ڈائبٹک کے ہوتے ہیں یا وہ پیشنٹ جو رسک پہ ہوتے ہیں ڈائبٹک ہونے کے، تو ان کے اندر بھی چانسز ڈائبٹک ہونے کے کم ہو جاتے ہیں ایک، اور جو دوسرے پیشنٹ جو آلریڈی ڈائگنوزڈ ہوئے ہیں ان کو ڈائبٹک ہے تو ان کا بھی شوگر لیول کنٹرول ہونے کے اوپر آ چکا ہوتا ہے۔ بالکل، تو بہت ساری تھیسس اس کے اوپر موجود ہیں، ریسرچ بھی کنڈکٹیڈ ہے اس کے اوپر۔ اس میں یہ ہے کہ اسپیشلی شوگر بھی دو ٹائپ کی ہوتی ہے، ٹائپ 1 اور ٹائپ 2۔ اچھا ایک سیکنڈ، اس میں مدنی چینل کے ناظرین ڈاکٹر سلمان نے ابھی دو لفظ استعمال کیے، تھیسس بیسیکلی اس کو آسان زبان میں اگر ہم سمجھائیں مدنی چینل کے ناظرین کے، جو ایک اسٹڈی ہوتی ہے، ایک ٹاپک دیا جاتا ہے ہماری میڈیکل لائن کے اندر، اس کے اوپر باقاعدہ تحقیق کی جاتی ہے اور وہ اس تحقیق کا پورا ایک جامع معنی قسم کا جو ہے وہ بنچ بنایا جاتا ہے، یعنی کہ ایک رسالہ ٹائپ کا بنایا جاتا ہے اور وہ باقاعدہ جو سینئر لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس بھیجا جاتا ہے، اس کو چیک کرتے ہیں، کراس چیک کرتے ہیں، پھر وہ اس کو اوکے کرتے ہیں تو پھر وہ آگے پوسٹ گریجویشن یعنی آگے ڈاکٹر پڑھائی کے لیے قابل ہوتا ہے۔ تو یہ تھیسس کے اوپر بڑی امپورٹنس ہوتی ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ بیان کر رہے تھے نا، اس میں تین میجر چار چیز ہوتے ہیں جو لوگ فاسٹنگ کے لیول پہ آ جاتے ہیں۔ ایک انسولین کم، دوسرا گروتھ ہارمون ہوتا ہے، یعنی ہارمون ہوتا ہے باڈی کے اندر جو کسی کی جسم کی گروتھ کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ قدرتی طور پہ جب روزے کی کیفیت میں ہوتے ہیں اس کا لیول 5 گنا بڑھ جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں تو ہماری گروتھ بڑھ رہی ہوتی ہے۔ اب وہ گروتھ مسل کی بھی ہو سکتی ہے اور ہائٹ کی بھی ہو سکتی ہے، یعنی یہ صحت کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ تیسری چیز جو ہوتی ہے اس کے اندر روزے کی کیفیت کے اندر جتنی بھی باڈی کے اندر ڈیمیج ہوئی ہوتی ہیں چیزیں، جیسے پورے سال اگر روزہ نہیں تھا، جو بھی ہم کھا پی رہے تھے تو باڈی کے اندر ویئر اینڈ ٹیئر یعنی ڈیمیج ہو رہا ہوتا ہے ہر جگہ، پھیپھڑوں کے اندر بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ سیل ریپیئر کا پورا ایک پروسیس ہوتا ہے، یعنی اپنی خلیے جو ہوتے ہیں اپنی آپ کو خود بخود ریپیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، تو یعنی اب جب ہم 12 گھنٹے یا 15 گھنٹے روزے کی کیفیت کے اندر آتے ہیں تو ایک تو سب سے پہلے انسولین وہ کم ہوتا ہے جو فائدہ دیتی ہے شوگر کے مریضوں کو، دوسرا جن کا وزن زیادہ ہوتا ہے، تیسرا فائدہ ہوتا ہے وہ لوگ جن کی گروتھ کے بھی پرابلم ہے، گروتھ ہارمون جن کا لیول بڑھ رہا ہوتا ہے، اور تیسرا فائدہ اس میں دوبارہ اس میں آ جاتا ہے کہ سیلولر ریپیئر۔ اب سیلولر ریپیئر کے اندر ڈاکٹر صاحب آپ کو پتا ہوگا جتنی بھی کرونک بیماریاں ہیں، آرتھرائٹس جیسے ان کو جوڑوں کا درد ہوتا ہے اور دیگر جو اسکن کی بیماریاں جو ٹی بی وغیرہ، یہ اس کے اندر اس کا فائدہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ ڈیفینیٹلی دیکھیں کوئی بھی چیز ایک فریش اگر جسم میں بن رہی ہے، تازہ بن رہی ہے تو اس کا یقیناً افادیت تو بڑھے گی آدمی جسم کی۔ جیسے آپ نے فرمایا ہے کہ فاسٹنگ کے اندر اگر روزے کی حالت کے اندر ایک مثال دیتے ہیں چھوٹی سی، یہ دیتے ہیں کہ کوئی بھی مشینری ہے اگر آپ اس کو کنٹینیوسلی چلاتے رہیں گے، تقریباً اگر 12 مہینے آپ اس کو چلاتے رہیں گے تو اس کی افادیت کم ہوتی جائے گی آہستہ آہستہ۔ لیکن اگر آپ اسی مشینری کو تھوڑا سا گیپ دے کے چلائیں گے تو وہ جہاں اس کی لائف جو ہے، اس کی زندگی جو ہے 5 سال کی ہے تو وہ 8 سال میں تبدیل ہو سکتی
سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح روزہ بھی ایک طرح سے ہمارے جسم کی سمجھ لیں کہ اوور آلنگ باڈی کی اوور آلنگ سسٹم ہوتا ہے جس کے آپ کے تمام کا تمام سسٹم جو ہے نا وہ ریسٹنگ پوزیشن میں آ جاتا ہے. آپ ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ آپ جب کوئی بھی خوراک منہ میں رکھتے ہیں تو آپ کا زبان یعنی ابھی آپ نے منہ میں رکھی نہیں ہے, صرف سوچا ہے اس کے بارے میں, تو آپ کا جو نظام ہضم ہے وہ پورا ٹاپ سے لے کے باٹم تلک ایگریویٹ ہو جاتا ہے, وہ اپنا کام کرنا شروع کر دیتا ہے. ابھی حالانکہ صرف سوچا ہے, کیونکہ آپ نے سوچنے سے بھی آپ نے دیکھا منہ میں عموماً لعاب بن جاتا ہے, پانی آ جاتا ہے, تو اس کا مطلب تھنکنگ سے ہی وہ فنکشن اسٹارٹ ہو جاتا ہے آپ کا. جب وہ فنکشن سوچنے سے اسٹارٹ ہو جاتا ہے, اور آپ کے وہ فنکشن میں کون کون سے سسٹم انوالو ہو رہے ہوتے ہیں, آپ کا گلا ہے, آپ کے زبان ہے, آپ کے نیچے آ گیا آپ کا جو ہے آپ کا آنتے ہیں, آپ کا میدا ہے, آپ کی بڑی آنت ہے, مطلب آپ یہ دیکھیں کہ 6-7 آئٹم تو صرف آپ کے اس سوچنے سے ہی ایگریویٹ ہو جاتا ہے. سوچنے سے اور دیکھنے سے جتنا نظام ہاضمہ ہے نا وہ سارا ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. اس میں جگر بھی انکلوڈیڈ ہے, پینکریاس بھی, لبلبا بھی انکلوڈیڈ ہے, سلیوری گلینڈ سارے انکلوڈیڈ ہیں, سارے ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس میں کال ہے, کال لے لیتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ کال سنا دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی پروگرام کلینک جا رہا ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ میری بچی جس کی عمر تقریباً 18.5 سال کے قریب ہے, عموماً روزے کی حالت میں اس کا بی پی لو ہو جاتا ہے, چکر آ جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں ڈاکٹر صاحب سے گزارش ہے کہ بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب یہ والی جو کالز ہیں اور یہ اسی طرح مزید ممکن ہے کالز آنا شروع ہوں. تو ابھی جیسے یہ روزے کی کیفیت میں سے انہوں نے کال کر کے پوچھا ہے کہ 18 سال کی پیشنٹ ہے تو ان کا بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ عموماً یہ عام شکایت ہے کہ روزے کی حالت میں تھوڑی غنودگی ہوتی ہے, سستی بھی ہو رہی ہوتی ہے, تو اس کو کاؤنٹر ہم کس طریقے سے کور کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں جو ہمارے ہاں بیسیکلی روزہ اور افطار صحیح کا جو معیار ہے نا جی ڈاکٹر صاحب وہ اس اسٹینڈرڈ کا نہیں ہے. ہم نے اسٹینڈرڈ بنا لیا ہے مرغن غذاؤں کو, ٹھیک ہے, لیکن آپ کے جسم کے اسٹینڈرڈ کا نہیں ہے وہ. تو جب تک آپ ان کو کنٹرول میں نہیں لے کر آئیں گے, اپنی غذا کو متوازن نہیں رکھیں گے, وہ چاہے افطار ہو چاہے سحری ہو. انشاءاللہ اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ افطار کے اندر جب آپ یہ چیزیں لیتے ہیں تو آپ کے اسٹمک کے اوپر, آپ کے معدے کے اوپر کیا اثرات پڑتے ہیں, آپ کے جگر پہ کیا اثرات پڑتے ہیں. اور افطار میں جو ہم لوگ گٹا گٹ ایک دم چلڈ ٹھنڈا یخ پانی جو ہے نا پہلی طلب ہوتی ہے, اس کو جب ہم پیتے ہیں تو اس کے بعد ہماری اندرونی کیا کیفیت ہوتی ہے, انشاءاللہ آنے والے وقت پہ اس پہ بات بھی کریں گے. تو اس پہ یہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اس غذا کو مناسب انداز میں لیں گے تو آپ اگلے پورے سیشن میں کافی حد تک کنٹرول میں ہوں گے. غلطی ہم کیا کرتے ہیں کہ آپ نے بالکل لبالب پیٹ بھر لیا, ہر قسم کی چیز کھا لی سحری کے ٹائم, ساتھ میں آپ نے دیکھا کہ آگے یار 16 گھنٹے کا روزہ ہے یا 14 گھنٹے کا روزہ ہے تو 14 گھنٹے تک پانی بھی نہیں ملنا, تو آپ نے گھٹا گھٹ ایک بوتل بھی پی لی. صحیح. اب کیا پرابلم ہو رہا ہے؟ اب پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ اور اس کے بعد آپ نے آرام کر لیا, یعنی آپ سو گئے, اوپر سے ٹھنڈا پانی پیا ہے آپ نے. ہیوی ڈائٹ مطلب مرغن غذا یا کسی بھی قسم کی ہیوی ڈائٹ لے کے اوپر آپ نے ٹھنڈا پانی پی لیا. ٹھنڈا پانی جب باڈی کے اندر جائے گا تو جب جسم کے اندر جاتا ہے تو وہ نظام میں ہضم کو سلو کر دیتا ہے. صحیح. اس کی ڈائجیشن کم ہو جاتی ہے. کیفیت کیا ہوتی ہے کہ آپ کی پھر وہ پیٹ میں جب صبح اٹھتے ہیں تو عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے, افارا سا بنا ہوا ہوتا ہے, اور بعض لوگوں کو گیس کی شکایت ہو جاتی ہے. یہ ایک میجر فیکٹر ہوتا ہے. دوسری جو پرابلم آتی ہے کہ وہ جو آپ نے اتنا پانی پیا ہوا ہوتا ہے وہ آپ کی باڈی کی ضرورت نہیں ہوتا اس وقت. صحیح. ٹھیک ہے نا, وہ ایک آدھ گلاس آپ کی ضرورت ہوتا ہے, وہ جتنا آپ نے شروع میں پی لیا وہ انف کافی ہے باڈی کے لیے. اس کے بعد وہ باڈی کی ضرورت نہیں ہے تو وہ ایکسکریٹ آؤٹ ہوتا ہے, وہ باہر نکلتا ہے, ٹھیک ہے نا, یورین کے ذریعے. جب یورین کے ذریعے پیشاب 3-4 دفعہ آپ کا یورین کے ذریعے نکل جاتا ہے تو اس کے بعد جو پرابلمس آتی ہیں وہ یہ ہے کہ آپ میں ڈی ہائیڈریشن پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے, کیمیکلات جسم کی ضائع ہو گئی, پانی کی کمی لیول کم ہو گیا, آپ کا شوگر لیول بھی آپ کا کم ہونا شروع ہو گیا. ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب یہ کہ افطار کرنے سے لے کے سحری کے وقت تک
جو بھی پانی پینا ہے اس دوران ہم پہلے سے ترکیب بنا کے رکھیں, بالکل آخری وقت کے اندر پانی نہ زیادہ پئیں. بالکل, وہ آخری وقت میں لیں گے وہ آپ کی باڈی کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا, آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا. تو وہ جو ہے آپ کا ایک آدھ گلاس ہے, آپ نے جو ٹوٹل کاؤنٹنگ کر لیں گے سیزن آپ کو کتنا پانی پینا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ گرمیوں کے اندر اگر ابھی یہ جو سیزن ہے جیسے ہیومڈ ایئر ہے جس میں نمی کا تناسب زیادہ ہوتا ہے, تو وہاں پہ آپ کو پانی کی مقدار بڑھانی پڑتی ہے, اور کہاں نمی کا تناسب کم ہے تو وہاں پانی کی مقدار یہ نہ کر لے کہ ہم پانی کی مقدار بڑھا دیں, کھانے کی مقدار تھوڑی کم کر لیں. ایسے ہی کرنا چاہیے. افطار سے لے کے سحری تلک کم از کم جو ہمارے پاس 10-12 گھنٹے ہوتے ہیں, 8-10 گھنٹے ہوتے ہیں, اس 8-10 گھنٹے میں اگر ہم 8-9 گلاس پانی پی لیتے ہیں کم سے کم, جی, تو میرے خیال میں دیٹ از انف. ایک آدھ پھر آپ جو ہے سحری کے ٹائم پی لیں گے. تو میرے خیال میں سحری اور افطار میں جو دیگر چیزیں کھائی جاتی ہیں اس کو کم نہ کریں, نہیں, ان کو بھی کم کر دیں. ان کو بھی ڈیفینیٹلی کم اور مناسب رکھنا بہت ضروری ہے اس کو, کیونکہ بہت زیادہ آئلی چیزیں بھی استعمال کریں گے وہ بھی نقصان نہیں ہوگا. اس بچی کے ساتھ جو پرابلم ہوتی ہوگی ان میں سے کوئی ایک پرابلم ہوگی. اب اس میں روزے کی حالت میں جو ہوتا ہے 2 چیزیں ہوتی ہیں, آپ کی جو باڈی کی 2 چیزیں کم ہو رہی ہوتی ہیں. ایک آپ کو پوٹیشیم, دوسرا آپ کا گلوکوز لیول. صحیح. اور جو آپ کو غنودی کیفیت آ رہی ہوتی ہے وہ آپ کو گلوکوز لیول جو ہے نا وہ کم ہو رہا ہوتا ہے, اس کی وجہ سے غنودی کیفیت آتی ہے. اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ اس کے اوپر سوچ رکھیں کہ 1400 سال پہلے تو میڈیکل سائنس نہیں تھی, لیکن اس وقت بھی آپ یہ دیکھیں کہ کھجور سے افطار کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے, اگر میڈیکلی طور پہ دیکھیں گے آپ کا جو گلوکوز لیول ہے اتنا نیچے آ جاتا ہے کہ آپ اگر ایک کھجور افطار سے لے لیتے ہیں تو کھجور کے اندر آپ کی باڈی کی گلوکوز لیول کو مینٹین اور پورا کرنے کا بڑا افیکٹو ذریعہ ہوتا ہے. کھجور بھی کبھی پانی سے بھی افطار ہے, تو 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں روزے کی حالت میں, ایک شوگر اور دوسرا نمکیات. تو دونوں چیزیں جیسی کم ہوتی ہیں, لیکن اب ڈاکٹر صاحب یہ فوری طور پہ ان کا لینا ضروری ہے کہ مطلب ایک دم سے یہ لوڈنگ ڈوز کے طور پہ لیا جا سکتا ہے؟ نہیں, لوڈنگ ڈوز 17 آور جیسے 15 آور کی فاسٹنگ ہے, اس کے بعد اب اس کے کھانے کا بھی کوئی طریقہ ہوگا؟ جیسے پیشنٹ NPO ہوتا ہے تو اس کو فوری کیا آپ کھانا شروع کر دیتے ہیں؟ دیکھیں, اگر آپ لے رہے ہیں, آپ کا اسٹمک خالی ہے, معدہ خالی ہے, ٹھیک ہے نا, تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ خالی معدے کے اوپر آپ نے پہلے بوجھ نہیں ڈالنا ہے. صحیح. کسی بھی قسم کا. تو آپ نے جو بھی چیز لینی ہے بہت لائٹ لینی ہے, اور اگر اس میں فروٹ کا استعمال ہو تو وہ بہت اچھا ہے, بجائے اس کے کہ ہم کسی آئلی شے کی طرف جائیں یا کوئی ایسی چیز استعمال کریں جو بہت زیادہ ہیوی ہوتی ہے, جو کہ ٹرینڈ ہے آج کل کا. ڈاکٹر صاحب ایک فاسٹنگ کا بھی ایک ڈیوریشن ہے, مطلب 15 آور کی فاسٹنگ کے بعد اب آپ کچھ کھانے جا رہے ہیں تو اس کا کوئی طریقہ ہونا چاہیے. طریقہ یہی سمجھ میں آتا ہے کہ 1 گلاس پانی پینے, پھر اس کے بعد اپنے باڈی کو آپ تھوڑا سلو کر دیں. جیسے ہم آپریشن OT وغیرہ جن کے آپریشن ہوئے ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے, پیشنٹ کو NPO رکھا جاتا ہے, اس کے بعد پھر آپریشن کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو پھر ڈائٹ شروع کرائی جاتی ہے. تو عموماً تو یہاں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ فوری طور پہ افطار کا وقت ہوتے ہی ہیوی ڈائٹ کھا لی جاتی ہے. تو اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں جسم کے اوپر؟ دیکھیں, اس میں اگر آپ غور کریں کہ مثال کے طور پہ آپ نے کوئی ہیوی ڈائٹ لی, جیسے سموسے پکوڑے کا ٹرینڈ ہے ہمارے یہاں, ٹھیک ہے نا, سموسے پکوڑے وغیرہ زیادہ چلتے ہیں زیادہ تر. اگر آپ وہ پکوڑے بن رہے ہیں آئلی اسٹائل میں, خوب ٹھیک ٹھاک قسم کے آئلی, اور پھر اسپائسی بھی یعنی مرچیں بھی, آپ کا جو میدا ہے وہ پچھلے 15-16 گھنٹے سے جو ہے خالی پڑا ہوا, یعنی کہ جو آپ نے کھایا تھا وہ اس کا جو 3-4 گھنٹے 5 گھنٹے کا اس کا جو ایک ڈیوریشن ہوتا ہے اس کو ڈائجیشن کرنے کا, ہضم اس کو ختم کرنے کا, کیونکہ آج کا نظام ہضم کا جو ہاضمے والا پورشن ہے وہ تو آپ کی آنت میں ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے نا. جو اس کا اسٹمک کا کام ہے وہ تو اسٹوریج کا کام ہے, وہ تو اسٹور کرتا ہے آپ کو, اور اس کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے وہ آنت میں دیتا رہتا ہے تاکہ وہ اس کی ہاضمہ ہوتا رہے. تو جب آپ وہ ہاضمے کا ڈیوریشن ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ ریسٹنگ پوزیشن میں آ جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ دن میں عموماً روزے کی حالت میں دن کے اندر کیفیت ایسی آتی ہے پیٹ میں سے آواز آ رہی ہے یا بھوک, یہ بیسیکلی ہنگر پینکس کریمپس کہلائے جاتے ہیں. یہ ہوتا ہے کہ جو سانس کھانے کی نالی سے لے کے آنت تک پورے سمجھے جو سسٹم میں چیزیں جمع ہوئی ہوتی ہیں وہ پوری کلیئر ہو چکی ہوتی ہے. اب پھر 15 گھنٹے کے اندر سمجھ لیں کھانے کی نالی سے لیتے ہیں آتے پوری واش آؤٹ ہو چکی ہوتی ہیں. اب اس کنڈیشن کے اندر اس میں بھی سلمان بھائی آپ تھوڑا سا مجھے اور اس میں کریں کہ اگر ہنگر پین اس وقت ہوں گے نا جب آپ کسی چیز کے بارے میں سوچیں گے,
न्यूरोलॉजिकली मैं बात कर रहा हूँ, आप ज़्यादा बता सकते हैं इस सिलसिले के अंदर कि अगर मिसाल के तौर पे मैं किसी भूख मेरे को नहीं लग रही है, लेकिन अगर मैं सोचता हूँ कि अगर मैं रोज़ ये कैफियत बन जाती है, तो ये जब ये कैफियत उसमें बनती है तो इसकी पॉसिबिलिटी है कि इसकी रिलेशन आपके दिमाग से भी बनती है? इससे रिलेशनशिप बन सकती है, बनती भी है, और ये अमूमन शाम के टाइम ही ज़्यादातर लोगों के बनती है, क्योंकि जब इफ्तार का वक्त करीब हो चुका होता है, खाने की खुशबू आती है, वैसोवैगल रिफ्लेक्स कहलाता है, उसके थ्रू ये क्रैम्प्स भी आ रहे होते हैं, भूख की कैफियत भी, हालांकि उस वक्त भूख की कैफियत होती नहीं, टेक्निकली पेशेंट एनोरेक्सिया में जा चुका होता है, मतलब उसको भूख लग नहीं सकती, सही, लेकिन वो सिर्फ खाने पीने की पे तवज्जो देना, खाने पीने की चीजों को देखना, उससे ये कैफियत बनना शुरू हो जाती है। तो इसमें इसमें जहाँ अभी न्यूरो की बात हुई है, तो मुझे ये भी बताते चलें मदनी चैनल के नाज़रीन को, क्या रोज़ा रखने से, जैसे अभी हमने बात की, थोड़ा बहुत डिस्कस किया है कि मैदे पे भी असर पड़ जाता है और जिगर पे भी, क्या हमारे नर्वस सिस्टम यानी असाबी निज़ाम के ऊपर रोज़ा रखने के कुछ फ़वाइद हासिल होते हैं? जी डॉक्टर साहब, रोज़ा रखने से दिमागी सेहत है ना, इस पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अब जैसे कुछ मरीज़ जिनको डिप्रेशन होता है, एक कुछ बीमारियां ऐसी होती है इसमें भूल जाते हैं लोग, कुछ एज के साथ, क्योंकि दिमाग अपना एक वज़न रखता है, जैसे जैसे एज हो रही होती है, दिमाग के जो खलिए होते हैं इसका साइज कम भी हो रहा होता है, ये खलिए भी ख़त्म हो रहे होते हैं। रोज़ा वाहिद एक ऐसा प्रोसीजर है, एक वाहिद ऐसा मैकेनिज्म है जिसके अंदर एक केमिकल होता है, BDNF कहलाता है, ब्रेन ड्राइव न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर। ये मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ, जिनको अगर मालूमात लेनी हो तो उसको चेक कर सकते हैं। तो ये फैक्टर सिर्फ फास्टिंग स्टेट के अंदर ही, जो रोज़े की कैफियत हो तो उसमें ही ये सिर्फ दिमाग के अंदर इंक्रीज होता है। जब ये बढ़ता है तो जो खलिए दिमाग के मर रहे होते हैं या ख़त्म हो रहे होते हैं, या जिनके ख़त्म होने की वजह से आपके दिमाग का फंक्शन ख़त्म हो रहा होता है, वो खलिए दोबारा रीग्रो करना शुरू कर जाते हैं। जब वो रीग्रो कर रहे होते हैं तो एक बीमारी कहलाती है अल्जाइमर। वो समझ लें कि ट्रीट नहीं हो सकती बज़ाहिर मेडिकली तौर पे, लेकिन अगर जो फास्टिंग रख रहे होते हैं उनको भूलने की बीमारी नहीं हो सकती। एक अल्जाइमर ट्रीट होता है, एक बीमारी होती है पार्किंसन डिजीज, वो इसी के थ्रू ट्रीट होता है। कुछ पेशेंट जिनको डिप्रेशन का बहुत मर्ज हुआ होता है, अगर वो फास्टिंग प्रोलॉन्ग 30 डेज से 25 पूरे 30 दिन का रख रहे होते हैं, तो इसके बाद रिसर्च डॉक्यूमेंटेड है इसके अंदर कि इनका डिप्रेशन का लेवल कम हुआ होता है, द नंबर ऑफ ड्रग्स जितनी ये ले रहे होते हैं वो भी रिड्यूस हो चुकी होती हैं, इनके अंदर एक विल पावर इंक्रीज हो जाती है। वो रीज़न ये है कि जो ये फैक्टर्स दिमाग के, जैसे ग्रोथ हार्मोन वो रिलीज होता है, BDNF ये रिलीज होता है, बहुत सारी चीज़ें, ये सिर्फ रोज़ा रखने से, अब रोज़े खाने का तो रोल नहीं आता दिमाग के ऊपर कोई, बिल्कुल, लेकिन ये सारा साइकोलॉजिकल है। अब जैसे रोज़ा रखना और एक जैसे फाका रखना, इसमें फ़र्क है। रोज़ा में आप टाइम मीडिएटेड आप चीज बंद करते हैं, फाके में तो आप इंडिपेंडेंट हैं। बिल्कुल। तो 2-3 बीमारियां, जैसे अभी मैंने आपको खास की, डिप्रेशन का बहुत ज्यादा मर्ज है जो बहुत अक्सर आम लोगों में मिल जाता है, स्लीप के प्रॉब्लम है, ये इम्प्रूव हो जाते हैं। और बिलखुसूस में बड़ी अच्छी बात बताइए मदनी चैनल के नाज़रीन, आप देखें कि रोज़ा रखने से कितने फ़वाइद हासिल होते हैं हम लोगों को, कि आपकी जो दिमाग के अंदर जो आपके खलिए कमज़ोर हो चुके होते हैं, या वो बिल्कुल ऐसे होते हैं कि वो कैफियत मुर्दा वाली कैफियत होती है, तो सिर्फ एक रोज़ा रखने से एक उनके जान सी पैदा हो जाती है, जो कि तीसरी चीज़ को पैदा होने के बाद उसको पैदा हो जाती है। आप ये देखें कितना फ़ायदा होता है। इसी तरह अगर हम इसी को रिलेशन में लेते हैं कि जब आप फास्टिंग में होते हैं तो आपका जिगर जो एक आपका मेन ऑर्गन है जिस्म का एक बहुत ही कीमती जुज़ है, जिसके बगैर आपके समझ लें कि बॉडी का तमाम एक कंट्रोल सिस्टम जो है ये बेसिकली जिगर से होता है, और तमाम की तमाम सप्लाईज जिस्म की जिगर के ज़रिए होती है। जब वहाँ पे आपको रेस्ट मिलता है, जिगर को तकरीबन 13-14 घंटे का रेस्ट अगर उसको मिल जाता है, तो वहाँ से भी कुछ इस किस्म के एंजाइम्स, सलमान भाई, कुछ निकलना शुरू हो जाते हैं, जो आपकी रीग्रोथ के अंदर, आपकी कुव्वत मुदाफ़त के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल पैदा करते हैं। असल में जिगर का जो रोल है ना, एक तो जिसे हम जो ग़िज़ा ली, खाना खाया, खाना उमूमन शुगर ग्लूकोज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज जिगर में चर्बी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। अब जब हम रोज़े की कैफियत में होते हैं तो ग्लूकोज तो जा नहीं रहा होता, तो जिगर के अंदर जो चर्बी मौजूद हुई होती है,
6 से 8 घंटे के बाद चर्बी का ब्रेक डाउन शुरू हो जाता है, यानी जिगर में से चर्बी टूटना शुरू हो जाती है। वो बॉडी पहले इनिशियल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है ना बॉडी की, वो ग्लूकोज है, और ग्लूकोज जो खाना खाते हैं वो ग्लूकोज से एनर्जी ले लेते हैं। अब जब हमने खाना बंद कर दिया तो इसका मतलब ग्लूकोज अब नहीं आ सकता, तो बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने निज़ाम ऐसा दिया हुआ है कि वो अपने अंदर जो चर्बी जमा हुई थी इससे ब्रेक डाउन होता है और इस चर्बी से ग्लूकोज बनना शुरू हो जाता है। तो आप समझेगा ये चर्बी ब्रेक डाउन होती है, सबसे पहले ब्रेक होती है, टूटना शुरू होती है चर्बी जिगर से। तो वो पेशेंट जिनको फैटी लिवर होता है, वो पेशेंट जिनके अंदर स्टोन्स, गॉल ब्लैडर के स्टोन्स होते हैं, वो पेशेंट जिनको हेपेटाइटिस पॉजिटिव हुए हुए होते हैं, वो इधर हेपेटाइटिस ए हो, ई हो या बी सी हो, इनके अंदर बहुत फायदेमंद कंडीशन बनती है रोजे की। दूसरा कि वो लोग जिनका वजन बहुत ज्यादा हाई हुआ होता है और रिस्क पे होते हैं कोलेस्ट्रॉल हाई इसके ऊपर, जिनका कोलेस्ट्रॉल लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब हुआ होता है, इनके अंदर भी बहुत आप समझ लें भी फायदेमंद है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि रोज़े से एक बड़ा फ़ायदा मदनी चैनल के नाज़रीन हम अपना वज़न भी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखा यह जाता है कि लोगों का वज़न कम होने की बजाय मज़ीद बढ़ जाता है। जी डॉक्टर साहब, इसी पे मैं आप पे तवज्जो लेना चाह रहा था कि ये तो देखें क्लिनिकल फ़ायदे हैं, जी जी, ये अंडरस्टूड हैं और साइंसी तौर पे अप्रूव्ड हैं कि ये इस तरीके से रोज़ा रखा जाएगा 15 घंटे 17 घंटे। इवन कि इसके अंदर ये भी मेंशन है कि वाटर फास्टिंग भी एक वो ट्रीटमेंट है जी। इसमें मरीज को सिर्फ पानी पिलाया जाता है, ज़्यादातर कोशिश ये की जाती है, बाकी रेस्ट ऑफ द डे इनको खिलाया नहीं जाता। इसके अंदर वो पेशेंट जो नोन है, डायग्नोस्ड है विद ब्लड प्रेशर, डायग्नोस्ड है विद डायबिटिक और डायग्नोस्ड है विद लिपिड प्रोफाइल, इनका लिपिड बहुत ज़्यादा हाई है, ये लोग रिस्क पे गए हुए होते हैं कार्डिक उसके ऊपर, हार्ट अटैक वगैरह पे। इनको अगर आप वाटर फास्टिंग करवाएं या सिर्फ रोज़ा भी रखवाएं और इनको सिर्फ पानी के ज़रिए या हल्की फुल्की ग़िज़ा दिए जाएं, तो इसका दौरानिया है 25 से 30 दिन। इनके अंदर 80% पेशेंट हैं जो रिस्पॉन्स कर जाते हैं, अच्छा, यानी शुगर लेवल भी कंट्रोल हो जाता है, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल हो जाता है और वो पेशेंट को हार्ट अटैक का रिस्क होता है वो भी रिड्यूस हो जाता है। मतलब आप इसको वाटर फास्टिंग का नाम दे रहे हैं? नहीं, ये तो वो है जो रिसर्च हुई। अच्छा, अब वाटर फास्टिंग का मतलब ये है कि आप इफ्तार करें, जरूरी नहीं कि उसके बाद बहुत ज्यादा खाना खाएं, ये तो सुपरविजन के अंदर आपको बोला गया कि आप एक्स्ट्रा खाना ना खाएं। सही सही। मदनी चैनल के नाज़रीन, बहुत सारी बातें हैं मेडिकल तिब्बी हवाले से जो अभी करना बाकी हैं। ये तो अभी समझ लें कि हमने बहुत थोड़ी सी जो है ना रोज़े की अफादियत हमारी बॉडी के ऊपर जो होती है उस पर हमने डिस्कस की है। तो मज़ीद तिब्बी हवाले से तो हम बात करते रहेंगे। हम खलील भाई की तरफ चलते हैं, अगर वो कुछ इस पे फरमाना चाहें। जी 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 खलील भाई, अभी यही बात हो रही थी कि जैसे खाने का अंदाज़ क्या हो, जैसा कि आपने इरशाद फरमाया कि रोज़ा इफ्तार करते वक्त जो है फ्रूट वगैरह पर ध्यान होना चाहिए बजाय इसके कि पकोड़े समोसे जी, तो इस तरह की चीज़ें जैसे एक खा लेना, इस पर तवज्जो होना। तो इसके बजाय अगर फ्रूट वगैरह अगर इस्तेमाल किया जाए इफ्तार के वक्त तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। और मेरे आका शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम और आलिया का रिसाला है गर्मी से हिफाजत के मदनी फूल, इसमें आपने एक नुस्खा अता फरमाया, एक तरीक़ाकार इरशाद फरमाया है, रमज़ानुल मुबारक सेहत के साथ गुजारने का नुस्खा। तो इसमें आपने अंदाज़ बयान फरमाया है कि सहरी में क्या इस्तेमाल किया जाए या किस अंदाज से की जाए और इफ्तार में किस अंदाज से जो है वो खाया जाए। तो इसको हम सुनते हैं, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अगर इस पर अमल करने की सादत नसीब हो गई तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल माह रमज़ानुल मुबारक इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अच्छे अंदाज से सेहतमंद अंदाज से गुज़र सकेगा। आप फरमाते हैं सहरी में दरमियानी साइज़ की तंदूरी रोटी आदि, अगर घरेलू छोटी चपाती हो तो हस्बे ज़रूरत 1 या 2 अदद। तंदूरी रोटी है तो आदि, अगर घरेलू छोटी चपाती हो तो हस्बे ज़रूरत 1 या 2 अदद। और दही के अंदर कम मिक़दार में चीनी और बेहतर है कि ब्राउन शुगर शामिल करके इस्तेमाल कीजिए। ब्राउन शुगर जो देसी खांड भी इसे कहा जाता है। सही। तो
گڑ وغیرہ کے انداز پر یہ ہوتی ہے، تو اس کو آپ فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ براؤن شوگر شامل کر کے استعمال کر لیجئے۔ اگر موافق ہو تو بے شک آدھا کلو دہی کھا لیجئے۔ یہ سحری کا آپ نے ارشاد فرمایا۔ مزید فرماتے ہیں کہ افطار میں کم از کم 3 کھجوریں اور کچھ پھل، مغرب و عشاء کے درمیان سادہ سالن کے ساتھ روٹی سحری والی مقدار میں کھائیے۔ انشاءاللہ عز و جل سارا ماہ رمضان المبارک صحت مند رہیں گے اور نماز تراویح تلاوت و عبادت میں دل لگے گا۔ ماشاءاللہ۔ اگر اس انداز پر سادہ کھانا کھایا جائے تو انشاءاللہ عز و جل بہت ہی اچھے انداز سے جو ہے، بلکہ جو فوائد بیان کیے جا رہے ہیں روزے کے ڈاکٹر صاحب وغیرہ نے، جیسے جو ایک طبی اس کے فوائد بیان کیے، اگر ہم وہ پانا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ جو ایک انداز ہے کہ مختصر کھانا کھایا جائے اور مرغن غذاؤں سے بچا جائے تو انشاءاللہ اس کے فوائد ہم پا سکیں گے۔ صحیح۔ ویسے بھی حدیث پاک کا مفہوم ہے، حدیث پاک میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزے رکھو تندرست ہو جاؤ گے، اور سفر کیا کرو غنی ہو جاؤ گے، یعنی مالدار ہو جاؤ گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، روزے کی افادیت ہماری صحت کے اوپر بہت زیادہ ہے۔ اس کے اوپر جیسے ہم ڈسکس کر رہے تھے ڈائبٹیز کے حوالے سے، جی ڈاکٹر صاحب، اب ان میں جیسے شوگر کے مریض عموماً جیسے شوگر کے مریض ہیں، بلڈ پریشر کے مریض ہیں، جی، یہ اور جن کو کولیسٹرول ہے، جن کا یہ اس طرح کے مریض ہی ایسے ہوتے ہیں جو روزے نہیں رکھ پا رہے ہوتے ہیں یا رکھنے کی کیفیت میں نہیں آتے۔ ڈاکٹر صاحب ان کے لیے کیا مدنی پھول دیں گے کہ یہ کیفیت موجود ہے؟ دیکھیں اس میں تو ان بیماریوں کو فائدہ ہو رہا ہے، بہت فائدہ ہوتا ہے اس میں، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ آپ اس کی تیاری کریں پہلے۔ صحیح، ٹھیک ہے نا؟ اس میں اپنے جو ان کے ڈاکٹر ہیں ان سے مشورہ کریں اور ان سے اپنی ڈوز خوراک جو بھی دوا لیتے ہیں پہلے سے رمضان سے پہلے ہم مانیٹر کروا پہلے سے ہی انسولین ہے یا کوئی ٹیبلٹ فارم کے اوپر لے رہے ہیں تو اس کو ایڈجسٹ کروائیں تاکہ وہ 1-1.5 مہینے میں اس خوراک پہ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے تو کنٹرول آتا ہے نہیں آتا۔ دوم، اگر کوئی ڈائٹیشین مل جاتے ہیں، صحیح، مثال کے طور پر مل جاتے ہیں، آج کل کے دور میں بڑا کامن ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ابھی خلیل بھائی نے جو ابھی بتایا یہ ڈائٹ پلان، انہوں نے تو بڑا اچھا ڈائٹ پلان دیا ہے۔ خلیل بھائی نے تو بہت اچھا ڈائٹ پلان دیا ہے، لیکن اگر پھر بھی کوئی اسلامی بھائی کو ڈائٹیشین ملتے ہیں کہ وہ ڈائبٹیز کے حوالے سے، صحیح، کہ وہ کس قسم کی سحری میں کرے اور کس قسم کا افطار کرے، وہ ڈائٹیشن مطلب وہ ان کا سٹیٹس دیکھتے ہوئے کہ ان کا شوگر لیول کتنا ہے، ان کے لیے کیا سوٹ کر رہا ہے، وہ اس کو بنا کے دے دیں گے۔ صحیح، آپ اس لیول سے ان دونوں کی گائیڈنس کے ساتھ آرام سے روزے رکھ سکتے ہیں، بھلے آپ ڈائبٹک بھی ہو یا بلڈ پریشر کے مریض بھی ہوں تو اپنے مالک سے مشورہ کر کے ڈوز ایڈجسٹ کر کے اس کو رکھا جا سکتا ہے، کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے اس کے اندر۔ ڈاکٹر صاحب کال ہے، وہ لے لیں، کال سنا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غلام سرور اتاری داؤد پور گجرات سے عرض کر رہا ہوں۔ حضور ماشاءاللہ بڑا اچھا آج کا موضوع ہے روزہ اور ہماری صحت، اسی کے بارے میں تھوڑا سا مشورہ لینا تھا۔ جب ہم روزہ افطار کرتے ہیں، گرمی کا روزہ ہے، سارا دن زیادہ تو لگتی پیاس ہے، بھوک کم لگتی ہے۔ جب روزہ افطار کر لیتے ہیں، پانی کھجور وغیرہ پھل وغیرہ کھا لیتے ہیں، اس کے بعد بھوک نہیں لگتی، روٹی نہیں کھائی جاتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب یہ وہی سوال ہے جو آپ اس سے پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں گے کہ 15 گھنٹے یا 16 گھنٹے کی فاسٹنگ کے بعد یعنی روزہ کھولتے ہیں تو اس کے بعد آپ کس طریقے سے ترکیب بنائیں؟ دیکھیں بات وہی ہے کہ جب آپ افطار میں ہی اتنا کھا لیں گے، جیسے آپ نے پہلے مشورہ دیا تھا کہ ایک دم ہی زیادہ ٹھنڈا پانی جو عموماً روزہ کھولتے ہی پی لیتے ہیں، کیا اس کا بھی اثر آ سکتا ہے؟ نہیں، بالکل اثر آ سکتا ہے، کیوں نہیں آ سکتا ہے، کیونکہ اگر تم ٹھنڈا پانی جب پیتے ہیں تو ٹھنڈے پانی کے اپنے بہرحال ایک نقصانات تو ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کیا گرمی میں ٹھنڈا پانی پینے سے ہی پیاس بجھتی ہے یا پھر اگر سادہ پانی پی لیں تو اس سے بھی بجھ جائے گی؟ نہیں، یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے، ٹھنڈا پانی پینے سے کبھی بھی پیاس بجھ نہیں سکتی۔ صحیح۔
وہ آپ کی جو نفسانی کیفیت ہے اس کو تو شاید سیٹسفائڈ کر سکتا ہے ٹھنڈا پانی، لیکن آپ کی پیاس نہیں بجھا سکتا. صحیح. پیاس تو جو ہے آپ کی جو نارمل پانی ہوتا ہے وہی بجھائے گا. اب اس میں میڈیکل سائنس کس طرح کہتی ہے کہ کوئی بھی آپ ٹھنڈا پانی وغیرہ اگر پیتے ہیں تو ہمارے جسم کا ایک ٹیمپریچر ہے، صحیح، 37 ڈگری سینٹی گریڈ کے قریب ہے، اور جو آپ پانی پی رہے ہوتے ہیں وہ کم و بیش مائنس ڈگری میں ہوتا ہے، کم و بیش. صحیح، ٹھیک ہے نا. تو جب آپ وہ 37 یعنی 37 ڈگری سینٹی گریڈ جہاں پہ گرمی ہے وہاں پہ جب آپ اس کو ڈالیں گے پانی کو مائنس ڈگری والے کو، تو صاحب یہ تو افطار کے فوری بعد آپ ایک دم ٹھنڈا پانی پی رہے ہیں. خالی پیٹ ہے جی، یہ بھی ذہن میں رکھیں، خالی پیٹ ہے آپ کا، ٹھیک ہے نا. اور اگر خالی پیٹ نہیں بھی ہے تو اس سے پہلے آپ نے کیا کھایا؟ اس سے پہلے فی الحال تو بھی افطار والی کنڈیشن لے لیتے ہیں. خالی میں افطاری کی بات کر رہا ہوں. افطاری میں آپ نے پکوڑے کھا لیے، افطاری میں آپ نے سموسے کھا لیے، یعنی آئلی چیزیں استعمال کر لی آپ نے جو آلریڈی نظام ہضم پہ بہت بھاری ہوتی ہے، یعنی کہ ان کو ہضم کرنا آسان نہیں ہوتا، معدے کا کام بڑھ جاتا ہے، وہ آپ نے لے لیے. اب اس کے اوپر آپ نے پی لیا پانی ٹھنڈا یخ. اب وہ جو نظام ہضم اس کو ہضم کرنے کے لیے جو آپ نے کھایا کام کر رہا تھا، اب وہ اس کی طرف کام ختم ہو جاتا. اب وہ جو پانی جسم کا آپ کی باڈی میں گیا ہے وہاں اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے کام شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کا ٹیمپریچر جو مائنس تھا اس کو نارمل لانے کے لیے جو وہاں کا اندرونی ٹیمپریچر وہ کام معدہ اپنا کام شروع کر دیتا ہے. صحیح. تو بجائے اس کے کہ وہ جو کام اس کا ہے ہاضمے کے لیے وہ نہیں ہوتا تو دوسرا کام شروع ہو جاتا ہے، اور وہاں سے مزید آپ کی سیکریشنز نکلنا شروع ہو جاتی ہے، معدے کی دیواروں سے سیکریشنز آنے لگ جاتی ہیں. جب وہ سیکریشنز نکلنا شروع ہوتی ہیں تو جسم میں پانی کی کمی پیدا ہوتی ہے اور آپ کو پھر مزید پیاس لگتی ہے. اس لیے کہتے ہیں ٹھنڈا پانی پینے سے پیاس نہیں بجھتی ہے. جب آپ وہ سیکریشن نکلے گی، ڈی ہائیڈریشن بڑھے گی، آپ کو مزید پیاس لگے گی. تو جب بھی اگر پانی پینا ہے تو آپ نے سادہ پانی پینا ہے، اور افطار کے ٹائم کوشش کریں کہ کبھی ہیوی ڈائٹ کے اوپر ٹھنڈا پانی یخ نہ پیے. بالکل. ڈاکٹر صاحب یہ دوسری چیز آپ سے یہ ڈسکس کرنی تھی کہ ٹھنڈا پانی پینا روزے کے بعد بھی، ایک تو کھانا بھی کھا لیا، تو یہ پانی کی مقدار جب سے ٹائم ڈیوریشن جو افطار اور سحری اس کے دوران ہم کو کس طریقے سے اپنا پانی کا ڈیوریشن ایڈجسٹ کر کے رکھا؟ دیکھیں، ایک تو جب آپ نے کم از کم 2 گلاس کے قریب تو آپ کا ہو جاتا ہے افطار کے ٹائم. صحیح. سادہ پانی یا ہلکا بالکل نارمل پانی جو ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، وہ آپ کو زیادہ سوٹ کرے گا، فائدہ دے گا. اس کے بعد عشاء تک جو ہے تقریباً 4-5 گلاس آدمی کے آرام سے بن جاتے ہیں، آرام سے بن جاتے ہیں. اور عشاء کے بعد بھی تقریباً 1-8 گلاس، کیونکہ عشاء کی نماز پلس تراویح صحیح تقریباً یہ سمجھ لیجئے کہ 45 سے 60 منٹ کا ڈیوریشن ہوتا ہے، جس کے اندر مسلسل یہ آپ کی یہ سمجھ لیجئے کہ ایکسرسائز باڈی کی آپ کی ہو رہی ہوتی ہے. مطلب یہ بھی آپ یہ دیکھیں نا کہ رمضان کی کتنی بڑی برکت ہے کہ اتنا کچھ آپ نے استعمال کیا. اب آپ کو تراویح کی صورت کے اندر اس کو یوٹیلائز کرنے کے لیے، باڈی کو اس کو استعمال کرنے کے لیے وہ ایک تحفہ اور ملا ہے آپ کو. ٹھیک ہے نا. اب وہ اس پہ کام کر رہے ہیں. اب اسٹڈیز کے اوپر کیا ہے، بڑی انٹرسٹنگ اسٹڈی ہے کہ جب تراویح کی 1 رکعت آپ پڑھتے ہیں تو باڈی کی 10 کیلوریز جو ہے نا وہ برن ہوتی ہے. صحیح. اب آپ حساب لگا لیں گے تراویح کی کتنی رکعتیں پڑھ رہے ہیں اور کتنی کیلوریز آپ نے برن کر لی. صحیح. ٹھیک ہے نا. 20 ہیں تو آپ کی کتنی ہوں گی؟ 200 کیلوریز. 200-250 کیلوریز تو آپ نے صرف عبادت میں برن کر لی. پلس آپ نے جو سجود کیے ہیں، جو رکوع ادا کیے ہیں، اس میں جو آپ کے مسلس نے کام کیا ہے، جو آپ کے پٹھوں نے کام کیا ہے، اسٹریچ ہوئے ہیں، جو سارے دن سے ریلیکس تھے، ان میں شوگر لیول نہیں گیا تھا، وہ اس نے کام کیا ہے جا کے، اس میں طاقت پیدا ہوئی ہے ساری کی ساری. وہ کتنا بڑا فائدہ آپ کو حاصل ہو رہا ہے. صحیح. بجائے اس کے کہ اگر آپ نے بہت زیادہ افطار میں ہیوی غذا لے لی، سموسے پکوڑے وغیرہ لے لیے، اس کے بعد جو ہے آپ نے خوب شربت وغیرہ اور ہیوی چیز لینے کے بعد آپ نے تراویح بھی نہیں پڑھ پائے کسی طریقے سے، تو آپ کو اور زیادہ ہیوینس ہوگی. صحیح. آپ کی کھانا اسی وجہ سے رک گیا کہ آپ نے ہیوی ڈائٹ لے لی، ایکسرسائز آپ کی نہیں ہوئی. اب کھانا کہاں کھائیں گے؟ وہ تو آپ کے پیٹ میں ہی پڑا ہوا ہے نا. صحیح. اب وہ کھانا آپ کو سحری تلک پریشان کرتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. اب سحری میں بھی آپ سے اکثر لوگوں کے لیکن ہم سے سحری نہیں کھائی جاتی. اگر ہم 12 بجے کھانا کھا لیں تو ہم سے سحری نہیں کھائی جاتی.
डेफिनेटली नहीं खाई जाएगी. कैसे खाई जाएगी? एक सिस्टम है, एक उसका एक नॉर्मल वैल्यू है उसका, उस हिसाब में ही रखेंगे ना आप उसको. उसके अंदर आप भर देंगे सारी चीजें, तो डेफिनेटली उसको एक टाइम तो लगेगा हजम करने के लिए. आप उसको बोलेंगे. कॉल्स हैं, कॉल ले लें, कॉल सुना दीजिए. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. अब्दुल मजीद बात कर रहा हूँ नानी से. सबसे मेरा एक सवाल है, मशवरा लेना था कि सलाम है कि मैं शुगर का पेशेंट हूँ और मैं दिन में 2 मरतबा इंसुलिन लेता हूँ. दिन में 2 मरतबा इंसुलिन लगाता हूँ, सुबह और शाम. तो मैं जो रमजान शरीफ के रोजे जो फर्ज है वो रखूंगा इंशाअल्लाह ताला जिंदगी रही तो उसका मुझे बता दें कि क्या क्या एहतियात करनी है. ये बड़ा करम मजीद मशवरा दे दें. जज़ाकल्लाहु खैर. इंशाअल्लाह. एक और कॉल है तो वो भी दे दीजिए. मैंने ये सवाल पूछना था कि मैं डायबिटिक शुगर का मरीज हूँ, तो रोजा रखने से मेरी शुगर बहुत लो हो जाती है, तो उसके लिए मेडिकली क्या वो अप्रूव करते हैं, ये पूछना था मैंने. डॉक्टर साहब 2 कॉलर्स हैं, दोनों डायबिटिक हैं. एक का प्रॉब्लम ये है कि उनकी शुगर में खासा बहुत ज़्यादा हाई है, इसकी वजह से वो इंसुलिन पे हैं, और एक है ये मेडिकल दवा ले रहे हैं लेकिन शुगर लेवल लो हो जाता है. देखें, दोनों का जवाब तो हम ऑलरेडी पहले हम बता चुके हैं. अगर किसी वजह से नहीं सुन सका हूँ तो इसमें आसान सा तरीका है. जो इंसुलिन लेने वाले इस्लामी भाई हैं उनको चाहिए कि अपने मालिश से मशवरा करें. ठीक है ना. इसमें इंसुलिन में भी तो मैं ख्याल ये ऑप्शन है ना, एक शॉर्ट एक्टिंग भी होती है, लॉन्ग एक्टिंग भी होती है. तो अगर ये अगर अपने डॉक्टर से मशवरा करेंगे तो उनको लॉन्ग एक्टिंग सुबह में दे देगा, वो अगर ले ले तो मैं ख्याल से वो रोजा रख सकते हैं. वही मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि अगर मालिश से मशवरा करेंगे, मालिश इनकी अपनी कैफियत का सही अंदाजा होगा, उनको पता होगा कितनी डोज पे इनकी कंट्रोल में आ रही है, इनका नेचर ऑफ वर्क क्या है, किस किस्म का है, कितनी कैलोरीज दिन भर में इनके काम में बर्न हो जाती होंगी, तो अपने मालिश से मशवरा कर लेंगे तो वो एक डोज एडजस्ट कर देंगे. डोज एडजस्टमेंट के बाद वो चीज़ की जा सकती है, रोज़ा रखा जा सकता है. दूसरा जो है, अगर मुमकिन हो तो किसी डाइटिशियन से, यानी कि खाने के स्पेशलिस्ट जो होते हैं, खाने के भी डॉक्टर होते हैं जो आपको खाने के बारे में बताते हैं कि किस किस्म का खाना आपको लेना चाहिए, उनसे रुजू कर लें और एक प्लान बनवा लें. डाइट प्लान सही बन जाता है आराम से. उस हिसाब से आप ग़िज़ा का इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह जो दूसरे इस्लामी भाई हैं उनको भी जो हाइपोग्लाइसेमिया यानी वो बकौल उनके शुगर लेवल उनकी कम हो जाती है. शुगर लेवल तो डेफिनेटली रोज़े में कम होती है, सही, उनकी मज़ीद कम हो जाती है, तो वो भी उसको कंट्रोल किया जा सकता है. ये मेरे ख्याल से यूँ भी करा सकते हैं डॉक्टर साहब कि रमज़ान से पहले अपने शुगर लेवल टेस्ट करवा लें. जी बिल्कुल. टेस्ट करा के डॉक्टर से कंसल्ट कर लें. तो जिनकी शुगर कम हो रही है तो मेरे ख्याल से वो डोज तो इनकी, और इसका मतलब एडजस्ट कर ही देंगे डॉक्टर साहब. बिल्कुल एडजस्टमेंट हो जाती है. बहुत मतलब बेइंतहा मिसालें ऐसी मौजूद हैं हमारे सामने. ये डॉक्टर साहब ये तो 2 पेशेंट होंगे जिन्होंने कॉल की. अब जैसे जो जुमला दीगर डायबिटिक पेशेंट हैं जिनको शुगर है, इनको सहरी और इफ्तार और इसके दौरान में बिलखुसूस रमज़ान में क्या क्या एहतियातें करनी होंगी खाने पीने के हवाले से? देखें, इनमें जो डायबिटिक पेशेंट है ना, इनमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ना कि उनमें उनको ग़िज़ा जो है ना बड़ी नपी तुली लेनी होती है. अच्छा डॉक्टर साहब, अभी हम जितना भी इससे पहले डिस्कस कर रहे थे, रोज़े के ज़्यादातर फ़ायदे जो हो रहे हैं ना, टाइप 2 डायबिटिक यानी शुगर पे होते ही होते फ़ायदे. बिल्कुल. लेकिन इसके फ़ायदे हम ले नहीं पाते. अगर हम डाइट पैटर्न सही कर लें, जैसे अब आप बताएंगे इंशाअल्लाह से वजल, तो उससे ये इनकी शुगर हो सकता है कंट्रोल हो जाए. नहीं बिल्कुल, सिर्फ अपना डाइट पैटर्न को कंट्रोल करने से भी हम काफ़ी हद तक बेहतर कर सकते हैं. जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं, ऐसी हमारे यहाँ सामने मौजूद हैं जो अरसा दराज से शुगर के मरीज़ हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल उनको कभी रोज़ा छोड़ते हुए भी नहीं देखा हमने. जी. और रोज़ा रखते हैं वो लोग, और उनके शुगर लेवल को भी हमने बढ़ते हुए नहीं देखा कि बहुत ज़्यादा शुगर लेवल बढ़ी हुई है उनकी, बल्कि नॉर्मल रूटीन में रहते हैं. अपनी टाइम पे ग़िज़ा, टाइम पे दवा, दोनों काम को रूटीन करते हैं तो वो कंट्रोल में रहती है. अच्छा, ग़िज़ा के हवाले से बेहतर ये है कि इनका जो है यानी ओट्स जिसको कहते हैं, सही, उसको इस्तेमाल करें. जौ का खाना सुन्नत भी है, सही, सहरी में उसका इस्तेमाल करें. कार्बोहाइड्रेट डाइट्स जो होती है ना, कार्बोहाइड्रेट जिनमें ज़्यादा बेहतरीन ज़रिया होता है, फाइबर जिनमें होते हैं ज़्यादा, जैसे अनछना आटा वगैरह होता है उसकी रोटी वगैरह या उसके जो चीज़ें होती हैं वो इस्तेमाल करें. वाइट वीट या ब्राउन ब्रेड जो है वो इस्तेमाल करें. सही, इन चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं. अच्छा, तो ये शरबत वगैरह चीनी वाले ना पिए, फिर जूसेस वगैरह? डेफिनेटली वो तो नुकसानदेह है ना. फिर आप बताते चीनी तो नुकसानदेह है ना. चीनी शरबत कौन फीका पीता है? शरबत
शरबत तो शरबत होगा ही नहीं ना, जब वो फीका होगा तो शरबत कहाँ से होगा, वो शरबत ही नहीं होगा वो तो। इसीलिए मैं पूछा था नहीं कि तो उनको पीने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर किसी को है तो वो जो आपकी कुछ टैबलेट्स आती हैं मार्केट के अंदर, जो आप शुगर का नैमल बदल जिनको आप कहते हैं, उमूमन डायबिटिक पेशेंट इस्तेमाल करते हैं, वो उसको यूज़ कर सकते हैं, तो उनका ये शौक पूरा हो सकता है। शरबत का कोई ऐसा मसला नहीं, लेकिन चीनी बिल्कुल नहीं इसमें इस्तेमाल करनी है। वो टैबलेट्स वगैरह आती हैं, अपने डॉक्टर से मशवरा करके टैबलेट लिखवा के वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मज़ायका नहीं है उसके अंदर। अच्छा, उसके अलावा जो शुगर के मरीज़ों के अलावा जो रमज़ान में उमूमन जिनका वज़न ज़्यादा बढ़ जाता है, इसके तरफ हमने ध्यान देना था कि उनका वज़न भी इसी वजह से बढ़ता है कि वो खाते पीते हैं और लेट जाते हैं। सही, यूटिलाइजेशन नहीं होती है। आपकी ज़रूरत नहीं है खाने की, मतलब आपका काम ही नहीं है इतना ना, क्योंकि सारा दिन तो काम कर लिया आपने, अब शाम को आराम करना है, उसी हिसाब से आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट होगी, वो आपने लेनी है। अगर आपने ज़रूरत से ज़्यादा, साथ कॉल पे भी निगरानी शुरा भी मौजूद है इंशाअल्लाह। निगरानी शुरा से भी मदनी फूल ले लेते हैं। जी निगरानी शुरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, माह रमज़ान के खूबसूरत और प्यारी प्यारी बातें जारी हैं। सुभान अल्लाह, रोज़े की प्यारी प्यारी बातें हो रही हैं, एहतियात के मदनी फूल बयान किए जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। बस अभी हम सफ़र पर निकलना ही है, और निकलने से पहले ये हुआ कि चले कुछ देर के लिए आपके सिलसिले में हाजिरी हो जाएगी। अभी मैं इस वक्त साउथ अफ्रीका के शहर लॉडियम में हूँ, और अभी इंशाअल्लाह एक समझे कि मुख्तसर इज्तिमा भी है, तो वहाँ के लिए सफ़र है। थोड़ी देर के लिए हाजिर हुआ। अब सुन रहा था मैं आपके मदनी फूल, जो रोज़े के हवाले से, माह रमज़ान के हवाले से, शुगर के मरीजों के हवाले से, और शरबत अगर मीठा नहीं है तो शरबत ही नहीं है। माशाअल्लाह, खैर बहुत कम्प्रिहेंसिव किस्म की डिस्कशंस माशाअल्लाह हो रही हैं, और साथ में अब्दुल खलील भाई ने भी माह रमज़ान मुबारक के हवाले से प्यारे प्यारे मदनी फूल दिए हैं। डेफिनेटली मैं ज़्यादा क्या अर्ज करूँगा, यहाँ नेटवर्किंग प्रॉब्लम भी जारी रहती हैं। मतलब मेरी डायरेक्टर साहब से ये ज़रूर रिक्वेस्ट है कि जहाँ देखेंगे फ्रीज हो रहा है, रुक रहा है, ऑडियो वीडियो प्रॉब्लम हो रही है, तो डिस्कनेक्ट कर दीजिएगा, ताकि हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन व्यूवर्स हैं, इनके लिए कोई मतलब डिस्टर्बेंस ना रहे। तो जब तक स्मूथली चल रहा है तो थोड़ी देर के लिए मैंने हाजिरी देने की नीयत की है, मगर मैं आपके जरिए मदनी चैनल के नाजरीन तक एक बात पहुंचाऊंगा। वो ये है कि ये तो थ्योरी हो रही है जो इस वक्त डॉक्टर साहब बयान कर रहे हैं, माशाल्लाह अब्दुल खलील भाई ने बयान किया, कॉल्स के जरिए भी बहुत सारी आपको इंफॉर्मेशंस कन्वे करने की कोशिश की जा रही है, मगर एटलीस्ट मेरी मदरी इल्तिजा है आपसे, आप फैज़ान रमज़ान किताब पढ़ लें, और अल्लाह तौफीक दे तो साथ पेट का कोफिल मदीना और आदाब ताम ये किताब पढ़ लें। आप कहेंगे यार इतनी सारी किताबें बयान कर रहा है माह रमज़ान, ये रोजे रखने, देखिए रोजे रखने हैं, और रोजे का मकसद अल्लाह ताला ने कुरान करीम में जो हमें इरशाद फरमाया है, रोजे का फायदा, बेहतरीन फायदा जो बयान हो रहा है वो है लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हें तकवा नसीब हो। तो यकीनन माह रमज़ान ये बरकतों वाला महीना है, और हमने इसको एक अपने खाने पीने का और इस तरह का एक सिलसिला शुरू किया हुआ है, लेकिन इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि इसकी रूह के साथ इसको लेकर चलें, और इल्म के साथ लेकर चलें कि रमज़ान का इल्म, रोज़े का इल्म, सहरी इफ्तारी का इल्म, तरावी का इल्म, जैसे माशाल्लाह नमाज के पढ़ने के हवाले से भी डॉक्टर साहिबा ने बयान किया, इसके कैलोरीज बर्न होने के हवाले से बयान किया, पट्टों के एक्सरसाइज के हवाले से बयान किया। एक टॉपिक चलता है इस्लाम एंड साइंस, तो अब ये डॉक्टर हैं इस वक्त, मेडिकल से रिलेटेड हैं, डॉक्टर हैं जो इस वक्त मदनी चैनल पे बैठकर हमें मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू पर इस्लाम की तालीमात के जो फायदे हैं, द बेनिफिट्स ऑफ वर्शिप जो कहते हैं, इबादत के जो फायदे हैं इसमें इन इस्लाम, वो हमको समझाने की कोशिश की जा रही है। तो इस वक्त मैं इंग्लिश
چینل، کیونکہ انگلش جو مدنی چینل ہمارے جو انگلش ٹرانسمیشن ہے اس پر میں نے آپ کو دیکھا ہے نا، تو ڈیفینیٹلی جو ہمارے جو ویورز جو انگلش ویورز ہیں، سو اب جیسے میں ساؤتھ افریقہ میں ہوں تو یہاں پر روزے اتنے مشکل موسم کے حساب سے نہیں ہے، ایز اے کلائمیٹ پوائنٹ آف ویو پر ان دس کنٹری ساؤتھ افریقہ تو روزہ ڈیفیکلٹی نہیں ہے یہاں اتنی. تو یہ کہ ایک تو دن بھی چھوٹا ہے اور ٹھنڈا موسم ہے نا، تو البتہ جہاں گرمی ہے وہاں گرمی ہے. اور یو کے میں روزہ 20-21 گھنٹے کے روزے ہیں. تو جو گرمی ہو سردی ہو وقت کم ہو یا وقت زیادہ ہو ہمیں روزہ رکھنا ہے تاکہ ہمیں تقوی نصیب ہو اور اللہ کی رضا کے لیے ہم نے روزہ رکھنا ہے. تو اس کے لیے اس کو پڑھیں ہم تاکہ ہمیں مزہ آئے گا، روزہ رکھنے میں بھی مزہ آئے گا، ثواب پر نظر ہوگی، ثواب کی امید ہوگی تو مزہ آئے گا. روزے کی روحانیت کیسے ہونی چاہیے یہ سنے تو ہمیں ایک لطف، عبادت پہ بھی لطف آئے گا نا، عبادت میں لطف آتا ہے، عبادت میں ایک اپنا مزہ ہے. تو ماشاءاللہ مدنی کلینک کے حوالے سے جو عاشقان رسول نے جو ہمیں مدنی پھول بیان کیے ہیں، تو میں نے یہ سوچا کہ آپ کو ایٹ لیسٹ فیضان رمضان ضرور پڑھ لیں. اس میں الحمدللہ امیل سنت نے کھانے پینے کے حوالے سے بھی میڈیکلی پوائنٹ آف ویو پر، فزیکلی پوائنٹ آف ویو پر، اسپرچولی پوائنٹ آف ویو پر امیل سنت مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی مدظل العالی they already wrote in blessing of Ramadan the book of Dawat Islami. You can buy the Maktabatul Madina and you can download the website of Dawat Islami, dawatislami.net. Alhamdulillah Rabbil Alameen. This book Faidan Ramadan is also available in website of Dawat Islami. Alhamdulillah Rabbil Alameen. So you can also download it at your any electronic device. So please kindly you must read this book. And also I'm very sorry to my English is broken English, but I'm trying to understand my English viewers. میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے جو انگلش ناظرین ہیں وہ سمجھ جائیں، اگرچہ میری ٹوٹی پھوٹی سی انگلش ہے لیکن ظاہر ایک نیکی کی دعوت دینے کی میں کوشش کر رہا ہوں آپ کو. تو اب یہ اسپیشلی میں ڈاکٹر صاحبان سے عرض کروں، دس اسپیشلی دا یو کے ساؤتھ افریقہ ٹائم، ساؤتھ افریقہ ویورز ٹائم ہے یہ، کیونکہ یہاں 8:30-9 بجے کے بعد یہاں سمجھے کہ زندگی ختم ہو جاتی ہے، سونے چلے جاتے لوگ، اور فجر یہاں صبح ارلی ان دا مارننگ یہاں پر مطلب کہ وہ ڈے لائٹ کے ساتھ آلموسٹ یہ چل رہے ہوتے ہیں. سو یہ دا ویری بینیفیشل سلسلہ اور مدنی چینل کالڈ مدنی کلینک، اور ہمارے اسلامی بھائی موجود ہے، وہ اسپرچل ٹریٹمنٹ بھی دیتے ہیں اور الحمدللہ گھریلو ٹریٹمنٹ بھی دیتے ہیں، جو ہاؤس ٹریٹمنٹ اس کو ہم کہتے ہیں وہ بھی الحمدللہ دیتے ہیں، دیگر چیزیں بھی ماشاءاللہ یہ بتا رہے ہوتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی ڈاکٹر صاحب یہ جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں ان کے آپ ڈائٹ پیٹرن کے بارے میں عرض کر رہے تھے. ڈائٹ پیٹرن پہ جو ڈائگنوز جن کو ہوئی ہوئی شوگر، ڈائٹ پیٹرن پہ انشاءاللہ ہم بات کر لیتے ہیں. نگران شورا کی آمد مرحبا. نگران شورا نے ابھی ساؤتھ افریقہ کی بات کی تھی کہ وہاں پہ اتنا زیادہ ٹھنڈا موسم ہوتا ہے تو روزے کا نہیں، لیکن روزے کا افیکٹ تو باڈی پہ ہم بات کر رہے ہیں، موسم سے ہم ریلیشن پہ بات نہیں کر رہے اس وقت، ہم باڈی پہ بات کر رہے ہیں. سب ایک کال وہ لے لیں پھر اس کے بعد انشاءاللہ جی کال سنا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں علی حسن اسپین سے بات کر رہا ہوں. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر ایک شخص روزہ رکھتا ہے تو اس کی شوگر لو ہو جاتی ہے، اس کے لیے کوئی علاج ہے تو بتا دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب یہ جو انہوں نے بھی اس سے پہلے کہ آپ ہمارے کالر کو جواب دیں، میں اجازت چاہوں گا کیونکہ میں نے آگے سفر کرنا ہے اور آگے اجتماع بھی ہے، بیان بھی ہے. تو بہت بہت شکریہ آپ کے سلسلے میں شامل ہونے کے مجھے سعادت نصیب ہوئی، نیکی کی دعوت دینے کی مجھے سعادت نصیب ہوئی ہے الحمدللہ رب العالمین. اور
अल्लाह करे कि एतिकाफ की भी हमें सआदत नसीब हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। यानी शुरू की आमद का भी बहुत बहुत शुक्रिया है सब, उन्होंने अपने सिलसिले हमारे सिलसिले के बिलखुसूस वक्त निकाला है माशाल्लाह, वो भी साउथ अफ्रीका से। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो कॉलर थे इन्होंने कॉल किया है कि किसी की रोजे की हालत में इंसुलिन कम हो जाए तो क्या करें? देखें सब इनके लिए अर्ज ये कर दूं कि जितनी भी दवाइयां हैं ना जो शुगर के मरीज हैं, बनी इसीलिए रही हैं कि इंसुलिन का लेवल किसी तरीके से कम कर दिया जाए। ये कुदरती तौर पे, इसी के ऊपर तो हम सारा डिस्कशन कर रहे हैं, ये कुदरती तौर पे सिस्टम ऐसा है कि फास्टिंग जब हो रही होती है इंसुलिन ऑटोमेटिकली कम हो रहा होता है, तो ये सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। अब इससे बस शुगर लेवल के क्या असरात आ रहे होते हैं, ये हम अपनी सिर्फ डाइटरी मैनिपुलेशन से हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसमें मजीद आप दे दें। देखिए, इसमें जो सवाल पूछा है कि शुगर लो हो जाती है, इन्होंने शुगर लो होने की बात की है, सही पेशेंट के हवाले से बात नहीं की। हमारी बॉडी के अंदर शुगर तो एक नॉर्मल चीज़ है, हर बॉडी के अंदर होती है, उसका एक नॉर्मल वैल्यू है ना, उस वैल्यू से बढ़ जाना, उस वैल्यू से कम हो जाना, ये इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह है। सही। तो शुगर तो हर इंसान के जिस्म में मौजूद है, ये तो क्लियर होनी चाहिए बात। दूसरा, रमज़ान में रोज़े की हालत में शुगर लेवल हमने पहले भी अर्ज़ किया था, वो लो ज़रूर होता है, क्योंकि आप फास्टिंग पोजीशन में होते हैं, आप रोज़े की कैफियत में होते हैं, बिना कुछ खाए पिए वाली पोजीशन में होते हैं। तो एक स्टेज पे आके, ये नहीं कि आपने इफ्तार सहरी की और सहरी के बाद आपका शुगर लेवल लो हो गया, एक पीक टाइम होता है जो उमूमन असर मगरिब के टाइम वक्त होता है, ये पीक टाइम होता है जिसमें आदमी को अपनी नकाहत महसूस होना शुरू हो जाती है, कमज़ोरी महसूस होना शुरू हो जाती है, बाज़ को चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, बाज़ लोग बेहोश भी हो जाते हैं इस सूरत के अंदर। तो वो सूरत के अंदर जब ये कैफियत होती है तो उसमें डेफिनेटली शुगर लेवल लो हो रहा होता है। सही। अब उसको मेंटेन करने के लिए यही होता है कि आप अपनी डाइट पैटर्न, यानी जो भी आप ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं उसको आप बैलेंस करके रखें। यानी कि आप अपने डॉक्टर से अगर मशवरा कर लेंगे तो वो आपको बेहतर आइडिया दे देंगे, आपके सर्कमस्टेंसेस, आपके माहौल के हिसाब से जो भी शुगर कितनी गिर जाती है, क्या लेवल होता है, क्या एज होती है, उस एज के हिसाब से कितनी शुगर होनी चाहिए। उमूमी तौर पे देखा जाएगा ना तो देखा यही जाता है कि जो शुगर लेवल होता है ना वो ऐसा इतना नीचे नहीं गिरता है कि पेशेंट गिर जाए, अनटिल अनलेस को खुदा न खास्ता कोई और उसको बीमारी ना हो, सिस्टमिक कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो, तब उसको ये ज़्यादा इफेक्ट कर रही होती है। वरना उमूमी तौर पे अक्सरियत यही देखी जाती है कि वो एक शुगर लेवल लो ज़रूर होता है लेकिन इतना ख़राब नहीं होता है कि बिल्कुल आदमी गिर जाए या इमरजेंसी वाली सिचुएशन आ जाए। इमरजेंसी वाली सिचुएशन वहीं आती है जहाँ इंसान का कोई और सिस्टम जो है इन्वॉल्व हो रहा है जिसकी वजह से आपका शुगर लेवल मजीद लो हो रहा है, तो वहां पे थोड़ी सी केयर करनी पड़ेगी। अदरवाइज मैं नहीं समझता कि किसी का इतना शुगर लेवल मुमकिन है ऐसे लोगों में देखा जा सकता है। कुछ लोगों की आदत होती है बगैर सहरी करे रोजा रखने की, जी, ये रात में खाना खा लेते हैं, सुबह सहरी नहीं करते, तो क्या ऐसे लोगों के अंदर शुगर लेवल बहुत ज्यादा गिर सकता है? देखें, डिपेंड करता है उनके नेचर ऑफ वर्क के ऊपर ना। अब जैसे सहरी करना एक सुन्नत है, इसका तो कोई फायदा तो होगा ना। लेकिन सहरी करना सुन्नत है, सुन्नत में तो फायदे ही फायदे। सही है। उसमें तो कुछ लोग बगैर सहरी करे रात का खाना खा के अब रख लेते हैं, तो इनका ग्लूकोज लेवल्स का मतलब ज्यादा तेजी से गिर सकता है। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि अगर आपका जो रात को आप खाना खा लेते हैं तो आपका ग्लूकोज लेवल नीचे जरूर गिरेगा आपका, लेकिन इतना नीचे नहीं गिर पाएगा। ठीक है, क्यों? उसकी रीजन ये होगी कि सिस्टम वही चल रहा है आपका कि आपने रात को खाए लेट नाइट और खा के आप सो गए, सोने के बाद आपका निज़ाम हज़म स्लो हुआ, स्लो होने के बाद जो है ना आपका तमाम का तमाम डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना वो स्लो होने के बाद जो है ना वो आपका प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो उसमें बेहतर तरीका वही होता है कि आपने अगर रात को खाना खाया है और किसी ऐसी कैफियत में है कि आप सहरी नहीं कर पाए हैं, कोई वजह हो गई, आंख नहीं खुली या कोई और मसला हो गया कि आप सहरी नहीं कर पाए हैं, तो उसमें कभी भी ये जहन में नहीं लेना चाहिए कि यार मैंने सहरी नहीं की तो शायद मैं रोजा नहीं रख सकूंगा। ये कंसेप्ट भी जरा क्लियर कर दें। बिल्कुल गलत। कुछ लोगों का अगर मिस हो जाए तो उससे क्या जिस्मानी तौर पे कोई नुकसान हो सकता है? नहीं। देखें, बात वही है, आपने रात को खाना क्या खाया ये बहुत काउंट करता है। अगर आपने रात को खाना अच्छा खाया है, खाना ग़िज़ा सही ली है आपकी जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, तब तो उसको इतना
بڑا افیکٹ نہیں پڑے گا. اور پھر افیکٹ اس صورت میں دیکھنا پڑے گا کہ آپ کا نیچر آف ورک کیا ہے. صحیح. اگر کوئی مزدور آدمی ہے جو دھوپ میں کام کرتا ہے تو اس کے لیے یقیناً آزمائش ضرور ہوگی اس کے اندر, لیکن یہ ہے کہ اس میں اپنا پیٹرن کو چینج کر سکتا ہے. اب مزدور آدمی ہے نا, یہ نہیں کہ اس چکر میں وہ روزہ چھوڑ دے, ایسا نہیں ہے, وہ پیٹرن چینج کر لے اپنا. مثال کے طور پہ ایک پیک ٹائم ہوتا ہے نا دھوپ کا, اس ٹائمنگ میں کام نہ کریں. جیسے ہم 11 سے لے کے 4 کا ٹائم جو ہے ہم منع کرتے ہیں کہ اس ٹائمنگ میں آدمی کو گرمیوں کے سیزن اوائڈ کرنا چاہیے. باہر ایک نارمل آدمی کو بھی باہر نکلنے سے تھوڑا سا اوائڈ کرنا چاہیے انٹل انلیس بہت زیادہ مجبوری نہ ہو. تو مزدور کو تھوڑا سا اس میں ٹائم پیٹرن اپنا چینج کر لینا چاہیے. اور اکثر ہم نے دیکھا ہے بہت سے لوگ مزدور ایسے ہوتے ہیں جو دن بھر روزہ رکھتے ہیں اور رات کو مزدوری کرتے ہیں. کئی لوگ ہم نے دیکھے ہیں ایسے جو رات کو مزدوری کرتے ہیں. تو اس پیٹرن پہ بھی آپ کام کر سکتے ہیں. لائف سٹائل موڈیفیکیشن بالکل تھوڑا سا 19-20 کا چینجنگ کرنی پڑے گی آپ کو. یہ سیٹلمنٹ بن سکتی ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ کی ایسی نہیں ہے تو آپ رات کے کھانے کے ساتھ روزہ رکھ سکتے ہیں, کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے. لیکن بہتر تو یہ ہے کہ آپ سحری کریں اور ایک سنت رسول کی پیروی کریں تو وہ زیادہ اچھا رہے گا. خلیل شوگر کا روحانی علاج عرض کر دیتے ہیں. بالکل, آپ اللہ کی رحمت سے اللہ کرے انہیں شوگر سے جو ہے نجات نصیب ہو جائے تو روزہ رکھنے میں مزید انہیں آسانی ہو جائے. میرے آقا شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنی کتاب گھریلو علاج کے صفحہ نمبر 64 پر آپ نے شوگر کے بہت سارے کئی علاج بیان فرمائے, جس میں ایک روحانی علاج یہ ہے. روحانی اور گھریلو علاج آپ نے تحریر فرمائے, تو جس سب سے پہلا جو ہے وہ روحانی علاج ہے. آپ تحریر فرماتے ہیں کہ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل, اس کی آیت نمبر 80 روزانہ صبح و شام اوپر دی ہوئی آیت مبارکہ 3 بار اول آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیجئے, انشاءاللہ عز و جل شوگر سے نجات ملے گی. وہ آیت مبارکہ یہ ہے, رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. تو یہ آیت مبارکہ ہے, 3 مرتبہ پڑھنی ہے, اول آخر ایک بار درود پاک اور پانی پر دم کر کے اس کو پینا ہے. انشاءاللہ عز و جل شوگر سے نجات ملے گی. اور اس کی جو مدت ہے کہ جب تک نجات نہ ملے, فائدہ نہ ہو, تو یہ تا حصول شفا اس روحانی علاج کو جاری رکھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور گھریلو علاج میرے آقا شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے رسالے گرمی کے حفاظت کے مدنی پھول کے صفحہ نمبر 8 پر تحریر فرمایا. اسے بھی سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں کہ جن لوگوں کو روزے میں بہت زیادہ پیاس لگتی ہو تو وہ اگر یہ عمل کریں تو انشاءاللہ ان کو بہت فائدہ ہوگا. آپ فرماتے ہیں کہ سحری کھا کر ایک کھجور چبائیے اور ساتھ ہی پانی کا ایک گھونٹ منہ میں بھر لیجئے, دونوں کو اچھی طرح ہلا جلا کر مکس کر کے نگل لیجئے. اسی طریقے پر ایک ایک کر کے 3 کھجوریں کھائیے. انشاءاللہ عز و جل روزے میں سارا دن پیاس کی شدت سے حفاظت رہے گی. تو یہ بہت ہی آسان عمل ہے. سحری جب کھا لی جائے تو ایک کھجور اور ایک گھونٹ پانی منہ میں لے کر اس کو اچھی طرح سے مکس کیجئے, یعنی چبائیے اور پھر نگل لیجئے. اسی طرح سے پھر دوسری کھجور اور پھر تیسری کھجور. تو انشاءاللہ عز و جل شدت پیاس سے حفاظت ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس میں سے ایک چیز آپ سے یہ پوچھ رہی تھی کہ جب روزے کی کیفیت ہوتی ہے, اس میں انسان کی جو قوت مدافعت کا سسٹم ہوتا ہے, یعنی کسی جراثیم وغیرہ سے لڑنے کا, اس پہ بھی کوئی اثر ہوتا ہے کیا؟ بہت اسٹرانگ ہو جاتا ہے. صحیح. روزے کی کیفیت میں جو آپ کا ڈیفنس میکینزم ہے نا, اس میں یہ سمجھ لیں, جیسے ابھی ایک مثال تو آپ نے بتائی کہ آپ کا دماغی جو امراض ہیں اس میں گروتھ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ایک تو یہ, دوسری میں نے جگر کے حوالے سے بتائی. تو اس میں آپ کا ہر سسٹم ایک اوور ہالنگ سٹارٹ ہو جاتا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. جب آپ کی اوور ہالنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے, آپ کے فریش چیزیں آ جاتی ہیں, سب چیزیں آتی ہیں, تو آپ کا ڈیفنس میکینزم آلریڈی اسٹرانگ ہو چکا ہوتا ہے. صحیح. یعنی کہ آپ تھکے ہوئے سپاہیوں کی جگہ فریش سپاہی آپ کے میدان میں آ جاتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو اس سے تو یقیناً آپ کا امیون سسٹم بہت اسٹرانگ ہوتا ہے. لیکن
ہم اپنے امیون سسٹم کو خراب کر دیتے ہیں خود. صحیح. جب آپ اس امیون سسٹم کے اوپر ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پیئیں گے. صحیح. ٹھنڈا پانی اس طرح کی غذائی ٹھنڈا پانی ٹھنڈا پانی پہ اس لیے میں زور دے رہا ہوں زیادہ ٹھنڈے پانی کے اوپر کہ جب آپ یہ چیز لیتے ہیں تو آپ کے معدے میں جب پانی جاتا ہے تو آپ کی جو نسیں ہوتی ہیں جو رگیں ہوتی ہیں ان میں ویزو کنسٹرکشنز ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ان میں جو ہے نا ان میں سکڑاؤ پیدا ہو جاتا ہے. اس سے بھی بلڈ سرکولیشن بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے. سکڑاؤ پیدا ہوگی. جب اس میں سکڑاؤ پیدا ہو جاتا ہے تو آپ کی جو سرکولیشن ہے یعنی کہ خون کا بہاؤ جو ہے وہ اتنے معیاری انداز میں نہیں چل پاتا. ٹھیک ہے. تو آپ کی باڈی اس فنکشن پہ نہیں آ پاتی ہے. ٹھیک ہے نا. اسی وجہ سے قدرتی طور پہ اس کو نیوٹرلائز کرتے ہیں تاکہ اس کی سرکولیشن بہتر طریقے سے چلے. اور اسی وجہ سے جو ہے نا پھر آپ جب ٹھنڈا پانی نہیں پئیں گے سادہ پانی پئیں گے تو آپ کی سرکولیشن بھی بہتر رہے گی. مدافعتی سسٹم کو آپ کمزور خود کر دیتے ہیں. صحیح. یعنی اس کا ڈاکٹر صاحب یہ روزوں کے اندر یہ افطار کے فوراً بعد زیادہ بالکل بھی ٹھنڈا پانی نہ پیئیں, سادہ ہی پانی پیتے رہیں بس. دیکھیں یا ہلکا پانی کیوں پیتے ہیں, افطار کے بعد پانی کیوں پیتے ہیں, یا جوس, یہ سب وہی پانی یا جوس کیوں پیتے ہیں؟ اس لیے پیتے ہیں نا کہ دو چیزیں ہیں. ایک تو پیاس لگ رہی ہوتی ہے. صحیح. یعنی کہ آپ کو ڈی ہائیڈریشن ہو رہی ہوتی ہے, آپ کو پیاس لگ رہی ہوتی ہے, باڈی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. ٹھنڈے پانی کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی. صحیح. پانی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. صحیح. تو آپ جب پانی پیئیں گے تو وہ فائدہ دے گا. نیچر سے ہٹ کے آپ کبھی بھی کام کریں گے تو آپ کو اتنا زیادہ اسٹرانگ فائدہ ہو سکتا ہے ظاہری آپ کو کچھ فائدہ نظر آئے اس کا ظاہری, لیکن اگر آپ اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے تو آپ کو اس میں نقصان ہو سکتا ہے. صحیح. جیسے بات وہ یہ ظاہری طور پہ ٹھنڈے پانی سے آپ کو لطافت محسوس ہو جاتی ہے, لیکن جب آپ اس کی ڈیپتھ پہ جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے تو تمام سسٹم پہ جا کے افیکٹ کر رہا ہوتا ہے. تو جب آپ نیچر سے ہٹ کے کوئی کام کریں گے ان میں پرابلم تو آئے گی آپ کو. تو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ سادہ پانی کا استعمال کریں, اور مطلب سادے سے مراد یہ نہیں کہ بہت زیادہ آپ نے گرم پانی پی لینا ہے, وہ بھی نارمل روم ٹیمپریچر کا جو پانی ہے تو وہ اسی کا استعمال کیا جائے. اور اگر مٹکے کا پانی ہو تو وہ بہت اچھا ہوگا. بالکل. اور اس میں جوس وغیرہ پی لیں تو وہ بھی فائدہ مند ہے. جوس بھی پی سکتے ہیں, پھر وہی بات آئے گی کہ بہت زیادہ ٹھنڈا نہیں ہونا. صحیح. انشاءاللہ سمجھ. ہم نے پچھلے سلسلے میں جو ہے کچھ گھریلو شربت بنانے کے حوالے سے صحیح سنا تھا, تو آج بھی شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا تحریر کردہ ایک بہت ہی پیارا جو ہے شربت بنانے کا انداز, گرمی اور لو سے حفاظت کا لذیذ شربت, یہ میرے آقا شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنے رسالے گرمی سے حفاظت کے مدنی پھول, اس میں آپ نے یہ تحریر فرمایا ہے. بہت ہی آسان انداز سے آپ نے یہ ہمیں عطا فرمایا, تو اسے سماعت کیجیے اور اس کو بنا کر استعمال کریں, انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا. فرماتے ہیں کہ حسب ضرورت کچے آم یعنی کیریاں لے کر چھلکے اتار کر پانی میں ڈال کر چولہے پر چڑھا دیجیے, جتنی حاجت ہو. مثال اگر 1 کلو ہے تو حسب ضرورت کیریاں لے کر چھلکے اتار کر پانی میں ڈال کر چولہے پر چڑھا دیجیے. 2-4 ابال آنے پر کیریاں گل جائیں گی. مل مسل کر اس کی گٹھلیاں نکال دیجیے اور سارا گودا گرینڈر میں پیس لیجیے, گاڑھا شربت بن جائے گا. پھر دگنی مقدار میں چینی, بہتر یہ ہے کہ براؤن شوگر ملا کر پھر چولہے پر چڑھا کر جوش دیجیے, یعنی اسے گرم کیجیے, اسے ابلنے دیجیے تاکہ چینی حل ہو جائے. اور پھر اس کے بعد ٹھنڈا کرنے کے بعد بوتلوں میں بھر لیجئے. رمضان المبارک میں سحری و افطاری میں حسب ضرورت پانی ملا کر یہ لذیذ شربت پی لیجئے, انشاءاللہ عز و جل گرمی اور لو سے حفاظت رہے گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے اسلامی بھائیو, ہر ہفتے کو مدنی چینل پر شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مبارک سلسلہ مدنی مذاکرہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے, تو اس کو ضرور دیکھیے. اس میں ہمیں الحمدللہ بے شمار طبی, روحانی, دینی اور بے شمار مدنی پھول جو صحت کے حوالے سے بھی ہمیں کام آتے ہیں, اور شرعی اعتبار سے بھی بے شمار مدنی پھول شیخ طریقت امیر سنت عطا فرماتے ہیں. اور اپنے اپنے علاقوں میں ہونے والے جمعرات کے دن جو بعد مغرب اجتماع شروع ہو جاتا ہے, ہفتہ وار اجتماع, اس میں بھی شرکت فرمائیے. اپنے مریضوں کے لیے اس میں جا کر دعائیں کریں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل دعاؤں کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل ہمارے مریض شفا پائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو
روزوں کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، روزے رکھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رسول پاک کی دکھیاری امت پر عنایت کر، مریضوں غم زدوں آفت نصیب